جیل سے ہو کر کیا. جب جیل سے ہو کر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ میسیجز بھیجنا شروع کیے، خطوط بھیجنا شروع کیے، تو اس جیل کی زندگی کے اندر حضرت مجدد الف ثانی نے جیل میں رہتے ہوئے پورے سنٹرل ایشیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر سنت رسول، سیرت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کو لوگوں کے سینوں میں نقش کر دیا. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ خداوند قدوس اس کی کسی بات کو ٹالتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر تاثیر رکھی ہوتی ہے. کیوں رکھی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ نبی پاک کے مشن کے امین ہیں، یہ نبی پاک کی سنت اور نبی پاک کے مشن کے سفیر ہوتے ہیں. اور پھر علماء اور محدثین نے لکھا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا، اس کا سننا خدا کا سننا، اس کا چلنا خدا کا چلنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا اتنا مظہر بن جاتا ہے، اتنا مظہر بن جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کول کن کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اگر کوئی بات کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس ولی کی بات کو لوگوں کے سینوں میں نقش کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کا مشن اب مشن خدا، مشن رسول، اور وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے مشن کا سفیر بنا ہوتا ہے. اس لیے اس کا کام دین کی خدمت کرنا ہے. آپ نے دیکھا آج کا دور ہے، میڈیا میں بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں ہم یہاں سے لائیو پوری دنیا میں یہ ہمارا میسج سنا جا رہا ہے یا کہ نہیں سنا جا رہا ہے. لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے، آج سے 1400 سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، یا آج سے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ نہیں جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں. کوئی سوشل میڈیا تھا؟ نہیں تھا. کوئی الیکٹرانک میڈیا تھا؟ نہیں تھا. لیکن ایک ادا امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کو جو لوگوں کے سینوں میں نقش کیا، آج ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دور آج سے 1000 سال پہلے کا دور ہے. اس امام اہل سنت امام احمد رضا کا دور آج سے 100 سال سے زائد کا دور ہے. آج ان کی تعلیمات آج بھی امت کو رہنمائی کر رہی ہیں. داتا علی حجویری کا اس دفعہ 963واں عرس ہوا ہے. 963 سال ان کے وصال کو ہو گئے ہیں، لیکن تعلیمات آج بھی لوگوں کے سینوں میں نقش ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو زندہ کر دیا تھا. نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس لیے کہ نیکی کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ جاتے تھے نا، تو صحابہ اکرام کو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تربیت کرتے تھے، اس طرح تعلیم فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ہر چیز کا بینیفٹ بتاتے تھے. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ لگی تھی، میرے سامنے حدیث ہے، حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جو اللہ کا ولی بنا، جو مشن رسول کا امین بنا، اس نے نگاہ مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. اس لیے میرے دوستو، جب دین کا کوئی پیغام ملے نا، اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق جب ایمان لائے 38 سال عمر، 38 سال کی پچھلی زندگی کو بھول کر نئی زندگی شروع کر. فاروق اعظم جب ایمان لائے 27 ایئر عمر، جوانی کا پیک ہے، پوری زندگی تبدیل کر دی. اسی طرح سے ہر صحابی رسول، کسی کی 90 سال عمر ہے وہ پچھلی زندگی کو بھول گیا، کوئی 100 سال کے بعد ایمان لایا، وہ پوری 100 سالہ زندگی کو بھول کر اس نے نئی زندگی شروع کر دی. کیوں؟ اس نے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ ہدایت کے ستارے ہیں. جو جس کی صحبت اختیار کرے گا اللہ اس کو ہدایت سے کبھی محروم نہیں فرمائے. اب نبی پاک کے حضرت عبیدہ بن صامت کہتے ہیں کہ قالا اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبیدہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یعنی جب صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تو سرکار ان کی تربیت کس طرح فرماتے تھے. یہ حدیث سنیں گے آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک خوشی محسوس ہوگی کہ ہمیں دین کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پر اس کا وزن ٹوٹتا ہے. کہتے یقول
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس صلوات تفترضہن اللہ عز وجل من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 وقت کی جو دن رات کی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص من احسن وضوءہن، اچھے انداز سے نیت کر کے اچھا وضو کرے گا کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، خدا نے جس نماز کو مجھ پر فرض کیا ہے میں نے اس نماز کو ادا کرنا ہے، فرمایا اچھے انداز سے وضو کر کے لوقتہن، اس نے ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا۔ جس بندے نے یہ کوشش کی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ہر فرض نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کیا، تو فرمایا کہ وَأَتَمَّ رَكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، حضور نے فرمایا کہ بندے نے نیت کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 5 نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں، بندہ اچھا وضو کر کے اچھے رکوع کے ساتھ، اچھے سجود کے ساتھ، اچھی اداؤں کے ساتھ، پورے ختم کے ساتھ، پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ اس نے نماز ادا کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان لہ علی اللہ عہد، میرے اس غلام کے لیے میرے رب کا ایک وعدہ ہے، اللہ کا اس شخص کے لیے ایک وعدہ ہے جس نے اس نیت سے وضو کیا کہ اللہ نے مجھ پر نماز فرض کی ہے تاکہ میں وقت کے اوپر نماز کو ادا کروں، اللہ نے میرے ذمہ حقوق لگائے ہیں تاکہ میں وقت پر ان کے حقوق کو ادا کروں، اللہ نے میرے ذمہ فرائض لگائے ہیں کہ میں اس ذمہ داری کو دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کروں، اللہ نے میرے ذمہ معاملات لگائے ہیں میں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کروں، تو فرمایا کہ سرکار دو عالم اللہ کا اس پر وعدہ ہے کہ یغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ صرف ایک وضو کر کے 5 وقت کی نماز، ہر تازہ وضو کر کے اچھے انداز سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں، جو ہے وہ مغفرت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر دوسری حدیث سماعت فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح تربیت فرمائی ہے، اور صحابہ اکرام نے جب اس تربیت پر عمل کیا اللہ نے ان کی گارنٹی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں صحابہ آ کر بیٹھتے تھے نا، سامنے بیٹھ جاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر نگاہ کرم فرماتے، تو فرمایا کہ سرکار کا طریقہ کار ہوتا تھا جب صحابہ جمع ہوتے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور نے قرآن کریم کا، دین کا پیغام دیا کرتے تھے، حکمت کا پیغام دیتے تھے، اور جس وقت صحابہ اکرام با ادب ہو کر اس کو سنتے، اپنے دلوں میں اتارتے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے، تو فرمایا میرے مصطفیٰ جب ان پر نگاہ کرم ڈالتے، اللہ فرماتا وَيُزَكِّيهِمْ، خدا ان کا ظاہر بھی پاک کر دیتا، ان کا باطن بھی پاک کر دیتا، یعنی ان کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہتے بیٹھتے انہ قال لمن حولہ من امتہ، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی اور صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حول کا معنی ہے گول دائرہ، کہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے دائرہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، گول دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند کی طرح ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ تمام صحابہ میرے ارد گرد دوزانو ہو کر، با ادب ہو کر، محبت کے ساتھ پیغام دین سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکفلوا لی بست، حضور نے فرمایا کہ اے میری ہدایت کے ستاروں، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، کیا کرو، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، اکفل لکم بالجنہ، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہوں، صحابہ سے کیا فرمایا، آج تمہارے ساتھ میں ایگریمنٹ کرتا ہوں، کیا مطلب کہ تاکہ صحابہ اکرام عملی زندگی کے اندر
اپنی جو ایک عارضی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا سانس کب ٹوٹتا ہے، اس زندگی کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ آگے حدیث کا قالو، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود جتنے صحابہ تھے نا، وہ تمام بیک آواز بول اٹھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جو ہو جائیں، وما ہیا، وہ 6 چیزیں کیا ہیں کہ جن کی اگر ہم آپ کو ضمانت دیں تو آپ ہمیں اس کے بدلے میں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے، وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے حبیب قالا، پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا الصلاۃ والزکاۃ والامانۃ والفرج والبطن واللسان۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو کہ تم ان 6 چیزوں کی اپنی زندگی میں پابندی کرو گے۔ میں رحمت للعالمین آقا ہو کر، میں شفیع المذنبین آقا ہو کر، میں امام الانبیاء ہو کر، میں سید الکونین ہو کر تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جاؤں۔ حضور نے فرمایا وہ 6 چیزیں کیا؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ، ہر نماز کو اس کے وقت پر تم ادا کرو، میں تمہیں اس کے بدلے میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ والزکاۃ، اگر تمہیں خدا اپنا مال دے، دولت دے، تو اپنے اس مال سے زکوٰۃ نکالو، تم مال کا حق ادا کرو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسری حضور نے فرمایا والامانۃ، تمہارے پاس اگر کوئی کسی بھی قسم کی امانت رکھے، اس امانت میں خیانت نہ کرو، میں تمہیں اس جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ والفرج، فرمایا تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، فرمایا میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ والبطن، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو کہ اپنے پیٹ کے اندر کوئی حرام لقمہ نہ جائے، اپنے پیٹ کے اندر کوئی ناجائز قابض شدہ کسی سے چھینا ہوا لقمہ تمہارے پیٹ کے اندر نہ جائے۔ فرمایا تم اپنے پیٹ کی گارنٹی دو، میں تمہیں جو ہے وہ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور فرمایا واللسان، اور تم مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اچھا آپ یقین کریں، یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، یہ اس کے اوپر معاشرے کی بنیاد ہے، اس کے اوپر سوسائٹی کی بنیاد ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پوری انسانیت کے اخلاق اور اقدار کی بنیاد ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ نماز کا پابند ہوگا، اب اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مومن کے اوپر جو ہے وہ مقررہ وقت پر فرض کیا ہے۔ تو جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے گا، تو نماز اسے پیغام دے گی کہ اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت مقرر ہے تو انسان کو دنیاوی معاملات کے لیے بھی تو وقت مقرر ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے ہاں سب سے بڑی چیز ہے نا، وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ کوئی پروگرام ہو جائے، آپ کو دعوت دی جائے تو پوچھتے ہیں جی کھانا کس ٹائم شروع ہوئے گا، جی لنگر دے ٹائم پہنچیں گے۔ اصل لنگر وہ ہے کہ یہ جو روح کی غذا ہے جو ہمیں دی جاتی ہے، جو اس مسجد سے، اس ممبر سے، اس اسٹیج سے دین کا پیغام دیا جائے، اصل روح کی غذا تو یہ ہے۔ لیکن ہم دنیاوی غذا پسند سے پہلے پوچھتے ہیں جی لنگر کیا پکے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کو اس کے وقت، جب بھی کوئی پروگرام کے لیے آپ کو بلایا جائے، یا کسی خاندانی کسی محفل کے اندر جائیں، یا خاندان کے کسی پروگرام کے اندر جائیں، یا سوسائٹی کے کسی پروگرام کے اندر جائیں، تو خدا کے لیے جو آپ کو وقت دیا جائے اس وقت کی پابندی کریں۔ آپ مجھے بتائیں، امام صاحب جب نماز پڑھانے کے لیے آئے، 1 سیکنڈ اگر امام لیٹ ہو جائے تو سب کی گردنیں درد کرنا شروع ہو جاتی، پیچھے دیکھتے یا نہیں دیکھتے کیوں لیٹ ہو گیا امام۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم خود وقت کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، وقت کی پابندی ضروری ہے، چاہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہوں، کسی بھی مسئلے کو ہم وقت کی پابندی کریں۔ جو وقت کا پابند ہو جائے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے احکام، اسی طریقے سے امانات، پوری دنیا امانتوں پہ چل رہی ہے، ایک دوسرے کے بھروسے کے اوپر چل رہی ہے۔ اور اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والفرج، فرج سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو نفس امارہ ہے، یہ اس کو گناہ کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ انسان کا نفس اس کو گناہ کی طرف ابھارتا رہتا ہے، انسان بری سوسائٹی کی طرف جاتا رہتا ہے۔
اور نفس اس کو پکارتا رہتا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو. فرمایا جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، اپنی شرمگاہ کو قابو میں رکھے گا، خدا اس کو گناہ سے بھی بچا کے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا. اس لیے میرے دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 6 اصول بتائے ہیں. اگر ہم ان 6 اصولوں کو پر کاربند ہو جائے. پہلا اصول کیا ہے کہ ہم نے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے. دوسرا اصول کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، صاحب استطاعت ہے، تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے. اور تیسرا اصول کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت ہے تو وہ اس امانت کو ادا کرے. چوتھا اصول کیا ہے کہ بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے. پانچواں اصول کیا ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے کہ میرے منہ کے اندر، میری اولاد کے اندر کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں جا رہا ہے. اور چھٹا اصول کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک صاحب کمال بنایا تھا، لیکن اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس صفت کو فار ایگزامپل بیان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے مصطفیٰ کی زبان بڑی میٹھی تھی. میٹھی زبان سے آپ لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کر سکتے ہیں، قلعوں کو بھی فتح کر سکتے ہیں، حکومتوں کو بھی فتح کر سکتے ہیں. اس لیے ذرا سی باتوں کے اوپر اخلاقیات کے دامن سے ہمیں نہیں گرنا چاہیے. یہ سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے خلاف ہے. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.